بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور تمام انسانیت کو ایمانیات اور عقائد سمجھانے اور سکھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے صرف اور صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی ایسے نبی اور رسول ہیں جنہوں نے جنت کو آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیا، جہنم کو آنکھوں سے دیکھ کر آ کر بتایا۔ باقی انبیاء نے اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں کو خبر دی، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی ساری نعمتیں دیکھیں اور پھر اپنی امت کو بتایا، جہنم کی ساری مصیبتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہر طرح کا عذاب جہنم کا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آ کر انسانیت کو، اپنی امت کو ایک ایک چیز کی خبر دی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان الخیر بحذافیرہ فی الجنہ الا وان الشر بحذافیرہ فی النار، کہ یاد رکھو جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں آج تک دنیا میں ہوئی ہیں، قیامت تک ہوں گی، جس نعمت کا تصور کیا جا سکتا ہے، جو خوشی ہو سکتی ہے، جو کامیابی ہو سکتی ہے، وہ سب کی سب اللہ نے جنت میں جمع فرما دی ہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنے دکھ اور جتنی تکلیفیں اور جتنی مصیبتیں اور جتنی سزائیں اور جتنے عذاب آج تک ہوئے ہیں، قیامت تک ہو سکتے ہیں، یا جن کو سوچا جا سکتا ہے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے جہنم میں جمع فرما دیے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کی شدت اور سختی اتنی ہے کہ تمہاری جو جہنم کی آگ ہے یہ اس کا 70واں حصہ بنتی ہے۔ اگر جہنم کی آگ میں سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، اتنی ہلکی ہے دنیا کی آگ، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اتنی ہلکی ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ پاک نے جہنم کو پیدا فرمایا تو 1,000 سال تک اللہ نے اس کو دہکایا، اس کی آگ کو گرم کیا۔ 1,000 سال جب گزر گیا تو اس جہنم کی آگ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے 1,000 سال اور دہکایا، پھر اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے 1,000 سال اور اس کو دہکایا، اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ الا وہی سوداء مظلمہ، یاد رکھو کہ اب جو جہنم ہے وہ سخت اندھیری ہے، اس میں آگ ہے بڑی سخت قسم کی، لیکن اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں صرف سیاہی ہے، اس میں صرف دھواں ہے۔ جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، اپنا ہاتھ بھی بندے کو نظر نہیں آئے گا، اتنا شدید اندھیرا ہے جہنم کے اندر، اور اتنی سخت اس کی آگ ہے کہ دنیا کی آگ 70واں حصہ بنتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم جو ہے وہ ایک جیتی جاگتی ایک چیز کا نام اللہ نے رکھا ہے، اس کو لایا جائے گا۔ یومئذ لہا 70,000 زمام،
قیامت کو جب لایا جائے گا اس کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں ڈلی ہوئی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اور وہ اس کو کھینچ کر لائیں گے اور پھر جو ہے انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ جہنم بہت سخت جگہ کا نام ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کا آپ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا اس کو تو ذلیل و رسوا کر دیا، کوئی چیز بچی نہیں اس بیچارے کی، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا اس آدمی کا، اس کی ذلت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، اس کی رسوائی میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اے اللہ جس کا آپ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا وہ گیا کام سے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قیامت والے دن جس بندے کو جنت میں بھیج دیا گیا اور جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا، یہ ہے کامیاب، یہ ہے کامیاب۔ خواہ اس نے دنیا کی زندگی کیسی بھی گزاری ہو، کامیاب وہی ہے جس کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہو گیا، جس کا فیصلہ جہنم سے بچنے کا ہو گیا۔ تو جہنم بہت ہی شدید اور بہت ہی سخت قسم کی ایک جگہ ہے، پھر اس کے آگے درجات ہیں۔ ہلکے سے ہلکا درجہ بھی اتنا سخت ہے، اتنا شدید ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سانپ بھی ہیں، اس میں بچھو بھی ہیں، اور سانپ اور بچھو ایسے ہیں جو اونٹ کی طرح ہیں۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ جہنم کی جو انگاریاں، چنگاریاں اچھل کر جو باہر نکلتی ہیں وہ اونٹ کے برابر ہوتی ہیں۔ بڑی سخت جگہ اللہ نے بنائی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آ کر اپنی امت کو ڈرایا۔ جنت اللہ پاک نے اپنی رضا کی جگہ بنائی، بڑی نعمتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی عورتوں میں سے اگر ایک عورت صرف ایک لمحے کے لیے جھانک لے، زمین کے اوپر جھانک لے اور اس کے بعد واپس وہ لمحہ ختم ہو جائے، لَأَضَاءَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو مشرق اور مغرب دونوں روشن ہو جائیں۔ سورج کی روشنی کتنی ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو دونوں روشن نہیں ہوتے۔ اگر مشرق روشن ہے تو مغرب تاریک ہے، اگر مغرب روشن ہے تو مشرق تاریک ہے۔ سورج چلتا ہے، ایک طرف زمین کے اندھیرا ہے تو دوسری طرف روشنی ہے، جب اس طرف روشنی آتی ہے دوسری طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کی جو عورت ہے وہ ایسی اس کو اللہ پاک نے بنایا کہ اگر وہ ایک دفعہ جھانک لے، صرف جھانک لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو مشرق اور مغرب یکدم ایک ہی وقت میں دونوں روشن ہو جائیں۔ اگر وہ تھوک دے کسی سمندر کے اندر تو سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ درخت اللہ پاک نے ایسے بنائے ہیں کہ تیز قسم کا سوار اگر سوار ہو کر 500 سال اور ایک روایت کے اندر 100 سال تک اگر تیز رفتاری سے چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ خیمے بنائے ہیں اللہ نے جنت کے اندر، جیسے بڑے بڑے جن کے بنگلو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی خیمہ لگاتے ہیں اپنے، حالانکہ گھر کے اندر جگہ ہوتی ہے پھر بھی باہر ایک خیمہ لگا لیتے ہیں۔ خیمے اللہ نے جنت کے صحن کے اندر بنائے، اور کیسے کہ اس کی لمبائی 70 میل ہے، 60 میل ہے، 70 میل ہے، اور ایک ہی موتی کا وہ خیمہ ہے، جوڑ نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ نے جنت کے محلات کو سونے اور چاندی کا بنایا ہے، اس کے اندر نہروں کو پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جنت والوں کو ساری نعمتیں دینے کے بعد ایک وقت پوچھیں گے هل تريدون شيئا ازيدكم، اے جنت والوں کچھ اور چاہیے؟ تو جنت والے کہیں گے اللہ اور تو ہمارے دماغ میں بھی نہیں تھا جو آپ نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے آج تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو کبھی نہیں دی تھی۔ فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، اللہ پردہ ہٹا کر دیدار کروائیں گے۔
اور یہ ایسی نعمت ہوگی کہ جنت والے ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ایک جنتی کی نگاہ اتنی تیز ہوگی کہ 1000 سال تک ایک آدمی چلتا رہے، جہاں پہنچے گا وہاں کی چیزیں اس کو ایسے نظر آئیں گی جیسے قریب کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور ہر جنتی کو اللہ پاک ہر جمعے کو زیارت کروائیں گے، دیدار کروائیں گے، اور جن کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوگا ان کو صبح بھی زیارت ہوگی، دیدار ہوگا، شام کے وقت بھی دیدار ہوگا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر خیر اللہ نے جنت میں جمع کر دی، ہر شر اللہ نے جہنم کے اندر رکھ دیا۔ اور پھر مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کہاں پھنسنا جانا اس کے اندر، اتنا بڑا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ جہنم کے مستحق بن جاؤ، اتنی بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جانا کہ جنت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا سلعۃ اللہ غالیہ الا سلعۃ اللہ الجنہ، کہ جس آدمی نے منزل پر پہنچنا ہوتا ہے وہ صبح جلدی اٹھتا ہے، جلدی تیاری کرتا ہے، جلدی سے سفر کو شروع کرتا ہے، وہ سوتا نہیں رہتا۔ من خاف ادلجا، جس کو منزل میں پہنچنے کا ڈر ہو کہ میں نے پہنچنا ہے کہیں رہ نہ جاؤں، وہ جلدی سے بیدار ہوتا ہے، جلدی سے تیاری کرتا ہے، جلدی سے گھر نکلتا ہے، اور فرمایا کہ جو جلدی سے نکلے گا اللہ اس کو منزل پر پہنچا دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جنت کا حصول ہے۔ اگر جنت چاہیے اس کے لیے کمر باندھنی ہے، اور اس کے بعد جو الفاظ فرمائے ہیں الا سلعۃ اللہ غالیہ، دیکھو اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے۔ ایسے نہ سمجھنا سوتے رہے اور اللہ نے زبردستی ہمیں وہ اٹھانا اور جہنم میں گھسیڑ دینا، ایسا نہیں ہے۔ الا سلعۃ اللہ غالیہ، بڑی مہنگی ہے جنت، بہت مہنگی ہے جنت، اس کی قیمت ہے، بغیر قیمت کے نہیں ہے۔ الا سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھنا یہ اللہ کی نعمت کی جگہ ہے، یہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کی جگہ ہے، یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، بہت مہنگی ہے۔ الا سلعۃ اللہ غالیہ الا سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا سامان ہے جو بہت مہنگا ہے، اور یہ جنت ہے۔ اس کے حصول کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، آنسو بہانے ہیں، دین سیکھنا ہے، اس پر چلنا ہے، سنتیں سیکھنی ہیں، اس پر چلنا ہے۔ یہ سوتے رہنے والوں کو نہیں ملا کرتی، یہ خواہشات پر چلنے والوں کو نہیں ملا کرتی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بہترین الفاظ کے ساتھ ترغیب دی۔ آج جو حدیث پاک پڑھی ہے ابھی، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربها، بڑی سخت چیزیں میں نے دیکھی ہیں لیکن جہنم سے سخت چیز کوئی نہیں ہے، اور مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ جس نے اس سے بھاگنا تھا وہ سویا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے، چاروں طرف اس کے اوپر دشمن کھڑے ہیں، شیر کھڑا ہے منہ کھول کر، سانپ کھڑا ہے اس کو ڈسنے کے لیے، چھت تیار ہے اس کے اوپر گرنے کے لیے، زمین تیار ہے پھٹنے کے لیے، سمندر تیار ہے سیلاب ڈالنے کے لیے، اور وہ سو رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر طرف سے مصیبتیں منہ کھولے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی سیلاب آ سکتا ہے، چھت اتنی کمزور ہے کسی وقت بھی گر سکتی ہے، جنگل کا شیر سر پر آ کر کھڑا ہے، سانپ بچھو کے اندر لیٹا ہوا ہے، ہر طرح کی مصیبتیں چاروں طرف ہیں۔ ما رأیت مثل النار نام حاربها، میں نے ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ جہنم جو اتنی سخت ہے لیکن جس نے بھاگنا تھا اس کی نیند ہی نہیں پوری ہو رہی، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ نام حاربها، اس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے۔ وما رأیت مثل الجنت نام طالبها، میں نے جنت جیسی اچھی جگہ کوئی نہیں دیکھی، ہر نعمت اللہ نے جنت کے اندر جمع کر دی ہے، ہر نعمت وہاں موجود ہے۔ جس نے طلب کرنا تھا، جس نے اس کی طلب کے اندر کوشش اور محنت کرنا تھی،
وہ سویا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر 2 پاؤنڈ بغیر محنت کے نہیں ملتے، دنیا کے اندر 1 وقت کی روٹی بغیر محنت کے نہیں ملتی، دنیا کے اندر کوئی چیز، ایک جوتا محنت کے بغیر نہیں ملتا۔ ایک آدمی سمجھے جنت مجھے بغیر محنت کی مل جائے گی، مجھے کچھ نہیں کرنا اس کے لیے، ساری زندگی اللہ مجھے جنت میں ایسے بھیج دیں گے۔ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا، میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن اس کا طلب کرنے والا سویا ہوا، اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ بنانا ہے۔ دنیا میں کتنا کا ہمارا قیام ہے؟ 100 سال سے زیادہ تو نہیں ہوگا ہم میں سے، میرا خیال ہمارے دادوں پردادوں میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا جو 100 سال زندہ رہا ہو۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھا بندہ ہوتا ہے جس کی عمر 100 سال ہو جائے۔ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں ہی 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں۔ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو 60 تک پہنچ چکے، کتنا جی لیں گے ہم؟ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہمارے پاس مکان موجود ہے، پھر بھی مکان کی فکر ہے، ہمارے پاس کپڑے ہیں پھر بھی کپڑوں کی فکر ہے، ہمارے پاس اتنا کھانا ہے کہ ہم مرنے تک کھا سکتے ہیں پھر بھی کھانے کی فکر ہے۔ اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جہاں کی مصیبتیں ہمیشہ کے لیے، جہاں کی کامیابی ہمیشہ کے لیے، جہاں کی عزت ہمیشہ کے لیے، جہاں کی ذلت ہمیشہ کے لیے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو ہمیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام تمام انبیاء میں سے وہ واحد اللہ کے نبی اور رسول ہیں کہ جنہوں نے جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ کر اپنی امت کو آ کر بتایا ہے۔ باقی انبیاء نے اللہ کے کہنے سے کہ میں نے جنت بنائی، جہنم بنائی، جنت کے اندر نعمت رکھی، جہنم کے اندر مصیبت رکھی، اللہ کے کہنے سے، جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے اپنی اپنی امتوں کو بتایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے خود معراج میں تشریف لے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر آ کر اپنی امت کو جنت کا بھی بتایا، جہنم کا بھی بتایا۔ رمضان المبارک گزر گیا ہے، آج آخری تراویح تھی، اللہ پاک ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا شب قدر کے بارے میں، تو فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے وہ جواب یہی دے گا کہ رمضان المبارک میں شب قدر ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس رات کو آپ کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے آپ کے لیے وہی شب قدر ہے۔ ہر شب قدر است گر قدر بدانی، شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر قدر کا علم ہو۔ بندہ جس رات بھی اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا بن جائے وہی اس کی شب قدر ہے، اور اگر شب قدر کے اندر ہی سوتا رہے تو وہ شب قدر بھی کسی کام کی نہیں اس کے لیے۔ جس دن کے اندر بندہ اپنے رب کو راضی کرے وہ رمضان ہی ہے اس کے لیے، جہاں اس کی مغفرت ہو گئی، جس بات پر اس کی بخشش ہو گئی، جس بات پر اللہ اس سے راضی ہو گئے، وہ برکتوں کے ہی اوقات ہیں۔ لیکن یہ زندگی کے آخری سانس تک ہے، اس کے بعد موقع ختم۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنی آنے والی زندگی کو، جنت کو، جہنم کو بہت سننا بھی چاہیے، بہت پڑھنا بھی چاہیے، اور بہت زیادہ اپنے سامنے بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی بادشاہ بادشاہت کی وجہ سے نہیں بچ سکا موت سے، کوئی مالدار مال کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکا، کوئی پہلوان پہلوانی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکا۔ کل من علیہا فان، جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، مرنے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے آیا ہے، مٹی میں مل جانے کے لیے آیا ہے۔ ہم سب کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ مسلمان کی زندگی ہے، مسلمان کا مقصد ہے، مسلمان کا شعبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ آخری جو لمحات ہوتے ہیں رمضان المبارک کے، وہ لمحات گزرنے چاہیے توبہ استغفار کرتے ہوئے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ اللہ وہ ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے رمضان میں ہم نے کوئی ایسی نیکی کر رہی ہو، اللہ نے بخشش کر لی ہو، پھر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ اس لیے آخری لمحات جو ہوتے ہیں اللہ پاک بندے کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں
بخشنے پر خوش ہوتے ہیں، استغفار کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔ جو بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ رمضان کے آخری لمحات توبہ 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 کرتے ہوئے ہمارے گزریں تاکہ اللہ بخشش فرما دیں اور اس بد دعا سے ہم بچ جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ وہ ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ کل انشاءاللہ 9:30 بجے انشاءاللہ تمام حضرات جمع ہو جائیں تو دعا ہوگی، انشاءاللہ ہم بھی توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے اپنے فضل سے ساری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ عید انشاءاللہ بدھ والے دن ہے اور پہلی عید جو ہے وہ 5 بجے ہوگی، 5 بجے۔ اس دن فجر کی نماز یعنی بدھ والے دن فجر کی نماز 4 بجے ہوگی اور اس کے بعد 10-12 منٹ کے بعد بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، 4:30 بجے تقریباً بیان شروع ہو جائے گا اور 5 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے مسنون بھی یہی ہے کہ جلدی سے عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ عید کی نماز میں تاخیر جو ہے وہ خلاف سنت ہے، مجبوری ہے بعض دفعہ کہ بندے پورے نہیں آتے اس لیے 2 نمازیں رکھنی پڑتی ہیں، تو اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جلدی نماز جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز میں آئیں تو تیار ہو کر آئیں۔ فجر ہوگی 4 بجے، 4:30 بجے بیان شروع ہو جائے گا، پہلی نماز 5 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی ہوگی اور دوسری نماز کھڑی ہو جائے گی 7 بجے۔ یہ دونوں نمازوں کے ٹائم ہیں انشاءاللہ اور بدھ والے دن انشاءاللہ یہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری دنوں کے اندر ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ بڑی خدمت کی ہے، اعتکاف والوں کی بھی، دوسرے ساتھیوں کی بھی۔ یہ ان کی طرف سے ہی یہ اعلان ہے کہ خدمت کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کسی کو کوئی ایسی چیز کہہ دی ہو جو اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر مسلمان کی خدمت کرنے والا بھی بنائے اور اچھے طریقے سے کرنے والا بنائے۔ جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان سب کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے، بار بار ایسی نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے کل 9:30 بجے انشاءاللہ دعا کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے اور بدھ والے دن انشاءاللہ عید پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیان by مولانا محمد اسلم، recorded by ذاکر اقبال، گلاسگو۔